بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں، ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتا ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے. اب انہی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے. کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے، میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا. کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا.
دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانا چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پر. دیکھو حاجت کیسی چیز, فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلے جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے, بولو, نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو, غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کم بخت, پیسے ہیں, خرچ نہیں کر رہا, پھر تو
6 ताने मेरी तरफ से और देने चाहिए इस कमबख्त को। दिया है अल्लाह ने तो तू बीवी को दाल क्यों खिला रहा है? हाथ खोल अपने घर वालों पे, खिला, अल्लाह तुझे खिलाएगा। ऐसे कंजूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे हैं, बेतहाशा पैसा अल्लाह ने दिया और प्याज खरीद रहे हैं दाग वाले मंडी में। वो मुस्कुराते हुए आलू देखे आप लोगों ने? आलू की 2 किस्में हैं, एक आलू जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता है। कुछ आलू आपको रोते हुए नजर आएंगे, कुछ हंसते हुए नजर आएंगे। ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये हंसी की बात है नहीं और आलू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कोई फॉल्ट है ना, ये सस्ता आलू है। लेकिन ये आलू जब आप घर में लेके जाते हो तो घर वालों को आलू छीलने में मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई तू जरा महंगे आलू खरीद ले यार, क्यों घर वालों को टेंशन दे रहा है? तो मैं पहले तो जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार में खुद ही शॉपिंग करता था ना जाके, अब तो ये गार्ड वार्ड का सेटअप आ गया। तो मैंने देखा एक साहब तलाश कर रहे थे छोटे जो हम अपनी बकरी को खिलाते थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़े दरमियाने साइज के प्याज ले लो। कहते हैं मुफ्ती साहब आपने घर वालों को लगता है कि बहुत अय्याशी में रखा हुआ है, ये अय्याशी है ना, पूरा प्याज लेके जा रहे हैं। कह रहा थोड़ा टेंशन दे के रखना चाहिए। मैंने कहा असल में टेंशन या अय्याशी का मसला नहीं, दिल में बोला उसको थोड़ी बोला। मसला ये कि दिल अल्लाह ने तेरा इस प्याज की तरह छोटा बनाया है। लैंडलॉर्ड था वो आदमी, लैंडलॉर्ड, दिल तेरा इतना छोटा सा है, तू मर रहा है कि ये पता नहीं कब्र में लेके जाएगा ये पैसा तू। तो अगर पैसा है फिर तो ताना बनता है, ना हो पैसा फिर औरत को भी चाहिए अपने शौहर की आमदन में उसके साथ गुजारा करे। हमारे हजरत अपने घर वालों की बहुत तारीफें करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा दे दी, ऐसी ज़ौजा दे दी, शुक्रगुजार। फरमाया उस गुर्बत में उसने मेरे साथ, हजरत तो उसको गुर्बत नहीं कहते थे उन हालात में, क्योंकि हजरत कहते थे वो गुर्बत थोड़ी है, 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिले, गुर्बत कहाँ है ये? कहते उन हालात में कभी कोई जुमला नाशुक्री का घर वालों की जबान से मैंने नहीं सुना। बस एक छोटा सा वाकया, कहते मैं घर वालों की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं। इनको क्या खिलाएं? फल। इनकी सेहत इसलिए खराब हो रही है, फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे। हजरत कहते हैं मेरे पास फ्रूट के पैसे, बोलो। तो मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है, जो आदमी ना ऐसे बैठ के पैसे ही नहीं है ऐसे शुरू हो जाता है वहां बैठ के, ताकि डॉक्टर ज़कात तो वो देना शुरू कर दे। हर कहते हैं डॉक्टर ने अपने इल्म के हिसाब से सही कहा। मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर मेरी घर वाले को फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे फ्रूट के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, ये बगैर फ्रूट के ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मिजाज बीवी का होना भी, बोलो, उन्होंने भी ये सोचा हजरत के अहलिया ने कि अगर मुझे फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मेरे शौहर को फ्रूट के पैसे देता। नहीं दिए, यही ठीक है, जो दाल रोटी पे सेट हो गए ना उसी पे चलते रहो। ये वाकया कई साल पुराना है, हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत की अहलिया माशाअल्लाह अब भी मेरा ख्याल है 95 साल की हो गई होंगी, 90-95 की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। और जो फ्रूट खाने वाली थी ना सुबह शाम, बहुत सारी चल बसी। समझ में आ रही? जिनकी बीवियों ने कहा फ्रूट खिला, तेरा बाप भी खिलाएगा फ्रूट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। वो पिज़्ज़े बर्गर और फ्रूट खा खा के उनका इंतकाल हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा हैं बगैर फ्रूट के। तवक्कुल देखो, गोरे की डिक्शनरी में तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, ये है ही नहीं। तो हम भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं कैलकुलेटर लेके हर चीज। जब अल्लाह ने दिया है पैसा फिर तो करो मेरे भाई। फिर हजरत के पास आखिर उम्र में पैसा बहुत आया, रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। जब अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हैं तो हजरत का लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ है। फिर वो स्टाइल नहीं है, फिर जो हजरत का वीआईपी खाना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज कमबख्तों के पास पैसा आ जाए तो रहते वो दाल पे ही है। ये भी शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। जब दे दिया अल्लाह ने तो खिलाओ भाई घर वालों को। फिर हजरत का नाश्ता सेब के बगैर, बोलो, नहीं। जब यहां सेब खत्म हो जाते, हजरत के लिए यूरोप से सेब मंगवाए जाते थे। हजरत ने कहा सेब के बगैर नाश्ता, मैं सेब लाजमी है, मेरे नाश्ते का हिस्सा है। हजरत सेब मार्केट से शार्ट है, देखो किस मुल्क में मिल रहा है, ऑर्डर करो। सेब पैसा खर्च किया हजरत ने। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात साथ। और मैं खुद जाता था हजरत के घर कभी सफाई के लिए, खिदमत के लिए, तो माशाल्लाह गोश्त, रोस्ट, ये सब चीजें रखी होती थी। बड़ा वीआईपी खाना, शहद, जैतून। खाते कम थे मगर खाते खानदानी। घर बड़ा अच्छा, घर जाती नहीं बनाया, ये मुसाफिर खाना है, निकलना है, जाती की क्या जरूरत है। जो किराए का घर था उसी को बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा घर जाके सुकून मिलता है यार कि शीश महल में आ गए हैं। कहाँ आ गए? कंजूस आदमी पैसा आने के बाद भी खर्च, बोलो, नहीं करता। फिर गाड़ी हजरत ने रखी, ऐसी गाड़ी, शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए ना, कि
بھائی گاڑی چاہیے, اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت کہ گاڑی دکھا, گاڑی مذاق نہیں کر بھائی, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے, جب اس کو خیر پہنچتی ہے, پیسہ آتا ہے, منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو, ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا, غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کبھی روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے, شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں, پیسے ہے نہیں. مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل, جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا, یہ تانا دیتی ہیں نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہیں, ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے, تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو, شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب دولت کے انبار لگتے ہیں, ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں, جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا, کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, آپ کیا کرو, ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں, بناؤ آپ. کسی بلڈر سے, یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی, تو 200 گھر نہیں 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر, 1000 گھروں, 1000 فلیٹ ہوں, اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو, اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ, ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہے ہیں یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق ہے یار, میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں, جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, انسانوں کی خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کر رہا ہے,
صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو، اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، قرآن کہتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا، چٹیل میدان، صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کوئی ڈھلان ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے، کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے، غیبت اس لیے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی، وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کریں، میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا، لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں، غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں، آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے، بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے، بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں، 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی، پرانی بات ہے، 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں، کاروبار میں، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، بہت پریشانی، میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی، جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا اب کیا کریں، دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے، 75 سے 80 سال کی اماں ہیں، ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا، تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی، کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا، ایک تخت تھا، اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی، ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا، جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا، پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا، اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے، کتھا ختم تو نہیں ہو گیا، بھاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ، اس کا کیا بزنس، پوچھتی بھی نہیں تھی، ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے، دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن، پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے، میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں، تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی، مجھے ایک جگہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے، یہ تخت ملا ہوا ہے، یہ مصلی ہے، یہ اللہ اور یہ میں، ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، بچے ناشتہ، بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں، دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں، اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے، بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، اللہ مغفرت فرمائے، دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی. اچھا اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا، ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا، ہائے، رو رہی ہوتی تھی، آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا، سادہ لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے، ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے، اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا، تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی. تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی، بس یہ ایک چیز. تو نہ
تو دنیا سے محبت نہیں تھی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، پیسوں سے محبت نہیں، بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا، چھوڑو بھائی، ہم نے زندگی گزار لی، اللہ اللہ کرو، بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں، بس اس میں خوش تھی۔ ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا، ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو۔ ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو، اس کو کھلا دو۔ نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا۔ یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا، جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں۔ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں، نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، تلاوت میں دلچسپی ختم، پیسہ پیسہ پیسہ، کامیاب ہوا ہے جو پیسہ کما رہا ہے۔ ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا، ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ پیسہ، حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں۔ اتنی توہین سے حضرت بتا کہ مسافر خانہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا۔ تو حضرت فرمائے اس کے دل میں، اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے۔ اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے؟ یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، چشمے نہیں، حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے، اسمیل آ رہی ہے۔ تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے، دنیا کو، سمجھ رہے ہیں؟ 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے۔ کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں، بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے، مسافر خانہ اتنا کیوں دل لگا رہا ہے، اتنا کیوں مر رہے ہیں؟ جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے، تو بڑا ہو گیا، اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے۔ پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے، جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا، مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا، اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا، قبول ہے قبول ہے، جلوے نکل لے یہاں سے، ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا، ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مستنڈے سے، سوری اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں، بس اتنا۔ تو وہ کہتے اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا، آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتے ہیں قبول کیا، ختم قصہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہول سیل کی ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا، ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں۔ تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں، کبھی کبھار کے، تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں، غمی میں، پیسہ ہو یا نہ ہو، وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا، تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا، اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے، سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا، عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ، بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا، مرد کہتے ہیں طلاق دے کے جان چھڑاؤ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی، پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے، طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ، طلاق بھائی اولاد ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، بانجھ ہے، ساری زندگی نبھا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا غم ہے، اوپر سے طلاق کا دھبا لگے گا، ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو، کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل، ابے کر لے، اللہ مدد کرے گا یار تیری، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم۔ کیوں؟ سارے مزے یہی اڑانے ہیں، صبر تو ہے ہی نہیں
کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو. اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا, ہاں اس وقت کماتا تھا. اب بیچارے کی تقدیر یار, کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو, وہی کباب پراٹھوں کی. اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا. تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا. اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ عربی میں ہے نا, خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. اے ایمان والو, قرآن کی آیت ہے, اللہ سے ڈرو, صحیح بات کیا کرو. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا. اگر ہم صحیح بات کر دیتے, سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے. نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے نہ لڑکی والوں نے صحیح بات, دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی, 50 کے قریب. اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت, دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے تو جھوٹ, میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار, آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں. وہ نہیں, بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے, بس تمہیں لڑکی پسند آ رھی ہے, بھاڑ میں جائے, تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار, کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ, تو 50 کی پسند آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا. تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب, یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے, طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے, نباہ کرو. کوئی زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی, سیاستدانوں سے بھی, سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں, وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں, دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, وہ مان نہیں رہا تھا. 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے, روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا, گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے, اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے, اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے. پتہ نہیں کس طرح سے, کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا, کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا, کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا, اور کوئی سیلاب میں, اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے, تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کوئی زلزلے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی بات کر رہا ہے, وہ باس کی غیبت کر رہا ہے. ابے اس کو نیا آیا, کل کا بندہ ہے, اس کی تنخواہ دیکھ, ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ, ہماری تنخواہ دیکھ تو بات کہاں سے شروع ہوئی, سیلری سے, تنخواہ سے.
ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے بولا ابے تو اپنی صحت تو دیکھو, تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ, کولیسٹرول چیک کرواؤ, یہ کرواؤ وہ کرواؤ. تو باڈی کی ویلیو چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں. تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کے آ جاتی ہے, یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے. مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار, جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں, کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں, تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے, حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے, اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں, اعمال نامہ ہوگا, تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا, ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا, کاش یہ دن نہ آتا, میں تو اس کو بھول گیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اللہ کہتے ہیں الیوم, آج کے دن, الیوم آج کے دن, یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے. یہ ہر وقت اسی میں, صحت میں, پیسے میں, دولت میں, خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں, بھول گئے تھے آخرت کو. اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا, آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا. بڑی عجیب آیت ہے. فل یوم, عربی میں ایک لفظ ہے یوم, یوم کا مطلب کوئی بھی دن. جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم, اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن. تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا, اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے. لقاء ملاقات کو کہتے ہیں, لقاء یومہم ھذا, یہ تمہارا دن تھا, تم اس کو بھول گئے. تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا, یہ تمہارا فیوچر تھا, اس کو تم بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو, کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ. آج کوئی جیتتا ہے نا, ہار جیت ہوتی ہے, جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے. کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے, کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے, کسی کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے, 8-10 چھکے مار دے, صحیح ہے نا, اور اس کی وجہ سے میچ, ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا, شارجہ تھا, اس نے آخری چھکا لگایا, وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے. اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی, اللہ عزت دے. اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ, اللہ دے اور عزت. لیکن کیا ہے, جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی ہے. 2 چیزیں سوچ لیا کریں, قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے. اس کے پاس اتنا پیسہ, اتنا پروٹوکول تھا نا, کہ جب وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے, یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. یار اس آدمی کو, لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو, اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے. ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. ایسی ایج ہے, 24 سال کا لڑکا ہے, کروڑوں میں کھیل رہا ہے, بزنس شروع کیا نا 4 سال بعد, کروڑوں روپے کا مالک بن گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں, بھائی اگر دین ہے سبحان اللہ, نہیں ہے تو 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو, کوئی ہے ویلیو؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی. قارون کا تو قرآن کہہ رہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے, اس سے زیادہ تھوڑی ہے. تو کیا ہے, کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قارون کے ساتھ یہی تھا, لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دیکھو. تو جو عقل مند لوگ تھے نا, اہل علم, انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ, تم تباہ ہو جاؤ, تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ. اچھا ایک بات بتاؤں, اللہ تو کہتا ہے نا میں جو بدلہ دوں گا بہت زیادہ ہوگا, ہمارے تصور میں آتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا. کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں. اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود. ہماری کھوپڑی کیا ہے, ایک حد تک سوچتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے آپ شاریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا,
پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں. تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی, لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائے آپ کو لگے گا اڑے گا تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کا کوئی اچھا پلیس تھا دیکھ رہا تھا نا, کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے